بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاز عقلی کہتے ہیں فعل یا معنی فعل کا کسی علاقہ کی وجہ سے اسناد ایسی چیز کی طرف ہو جو متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ما هو له ہو، یعنی کہ ایسی چیز کی طرف اسناد ہو کہ جو مستحق نہیں ہے، غیر مستحق کی طرف اسناد ہو، جیسے اشاب الصغیرہ و افعل الکبیرہ کر الغداۃ و مر العشی، جوان کر دیا بچے کو اور فنا کر دیا بوڑھے کو، صبح کے آنے اور شام کے جانے نے، یعنی مرور زمانہ نے بچے کو جوان اور بوڑھے کو فنا کر دیا۔ اب یہاں پر اشابہ اور افنا کی جو نسبت ہے کرر الغداۃ اور مر العشی کی طرف، یہ اسناد ہے غیر ما هو له کی طرف، کیونکہ حقیقت میں جوان کرنے والا اور فنا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمانہ نہیں ہے۔ ومن المجاز العقلی، مجاز عقلی کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مبنی للفاعل کا اسناد ہو مفعول کی طرف، جیسے عیشۃ راضیہ، پسند کرنے والی زندگی، یعنی پسندیدہ زندگی۔ اب یہاں پر راضیہ مبنی للفاعل یعنی معروف کا اسناد ہے، عیشہ مفعول کی طرف، کیونکہ زندگی پسند کرنے والی نہیں ہوتی، زندگی پسندیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، مبنی للمفعول کا اسناد ہو فاعل کی طرف، جیسے سیل مفعم، بھرا ہوا سیلاب۔ یہاں پر مفعم مبنی للمفعول کا اسناد ہے سیل فاعل کی طرف، اور یہ مجاز ہے اس لیے کہ جو سیلاب ہے وہ بھرا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ بھرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مصدر کی طرف اسناد ہو، جیسے جد جدہ، کوشش، وہ کامیاب ہوئی اس کی کوشش۔ یہاں پر جدہ کے جد کی طرف اسناد، یہ مصدر کی طرف اسناد ہے، اور یہ جو ہے مجاز ہے، کیونکہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، کوشش والا کامیاب ہوتا ہے۔ جد جدہ، اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وإلی الزمان، نمبر 4، زمان کی طرف اسناد ہو، جیسے نہارہ صائم، اس کا دن روزہ دار ہے۔ یہاں پر صائم کی نہار کی طرف نسبت زمان کی طرف نسبت ہے، اور یہ مجاز ہے کیونکہ دن روزہ نہیں رکھتا، دن میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ نمبر 5، مکان کی طرف اسناد ہو، نہر جار، جاری ہونے والی نہر، بہنے والی نہر۔ اب یہاں پر جارن کا اسناد نہر کی طرف، یہ مکان کی طرف اسناد ہے کیونکہ نہر نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے۔ نمبر 5، سبب کی طرف اسناد ہو، بنا امیر المدینہ، امیر نے شہر تعمیر کیا۔ یہاں پر بنا کی نسبت امیر کی طرف، یہ سبب کی طرف اسناد ہے کیونکہ امیر شہر تعمیر نہیں کرتا، تعمیر تو کاریگر کرتے ہیں، امیر صرف سبب بنتا ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ ماقبل کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ مجاز لغوی لفظ میں اور مجاز عقلی اسناد میں ہوتا ہے۔ کنایہ کی تعریف کی، کنایہ وہ لفظ ہے جس سے مراد اس کے معنی کا لازم ہو لیکن وہ معنی مراد لینا بھی جائز ہو۔ اس کی مثال طویل النجاد، لمبے پرتلے والا، معنی ہے لمبے قد والا۔ اب طویل النجاد کا معنی تو ہے لمبے پرتلے والا، لیکن اس کے معنی کا لازم ہے لمبے قد والا، تو یہاں پر لازم مراد ہے لیکن اس کا اصلی معنی مراد لینا بھی جائز ہے۔ وتنقسم، باعتبار مکنی ان ہو کے کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مکنی ان ہو صفت ہو، نمبر 2، مکنی ان ہو نسبت ہو، نمبر 3، مکنی ان ہو نہ صفت ہو نہ نسبت ہو۔ صفت ہو، جیسے طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شتا، لمبے پرتلے والا ہے، اونچے ستون والا ہے، زیادہ راکھ والا ہے جب سردی ہو۔ تو طویل النجاد کا معنی ہے لمبے قد والا، رفیع العماد سے مراد ہے سردار ہے، اور کثیر الرماد سے مراد ہے سخی ہے۔ تو یہاں لمبے قد والا ہونا اور سردار ہونا اور سخی ہونا، یہ سب کے سب صفت ہیں۔ مکنی ان ہو نسبت ہو، جیسے المجد بین ثوبیہ والکرم تحت ردائہ، بزرگی اس کے 2 کپڑوں کے درمیان ہے اور سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے۔ تو یہاں پر مقصد بزرگی اور سخاوت کا اس کی طرف اسناد ہے، اور بزرگی اور سخاوت ایک نسبت ہے۔ اور مکنی ان ہو نہ صفت ہو نہ نسبت ہو، جیسے الضاربین بکل ابیض مغزم والطاعنین مجامع الاذقان، مارنے والے ہیں ہر سفید کاٹنے والی تلوار کے ساتھ، اور نیزہ مارنے والے ہیں کینوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر۔ تو یہاں پر کینوں کے جمع ہونے کی جگہ یہ کنایہ ہے دل سے، اور دل یعنی دل پر نیزہ مارتے ہیں، اور دل نہ صفت ہے نہ نسبت ہے۔ آگے کنایہ کی چند اور قسمیں بیان کرتے ہیں۔ کنایہ کی 4 قسمیں ہیں، تلویح، رمز، ایما و اشارہ اور تعریض۔ تلویح کہتے ہیں وہ کنایہ کہ جس میں واسطے زیادہ ہوں، جیسے ہوا کثیر الرماد، وہ زیادہ راکھ والا ہے یعنی زیادہ سخی ہے۔ اب یہاں پر واسطے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ زیادہ راکھ ہو اس بات کو مستلزم ہے کہ زیادہ لکڑیاں جلتی ہیں،
زیادہ لکڑیاں جلیں اس بات کو مستلزم ہے کہ روٹی اور کھانا زیادہ پکتا ہے، روٹی اور کھانا زیادہ پکتا ہے یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ کھانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں اس بات کو مستلزم ہے کہ مہمان زیادہ آتے ہیں، اور مہمان زیادہ آتے ہیں اس بات کو مستلزم ہے کہ یہ سخی ہے۔ اور رمز کہتے ہیں کہ جس میں واسطے کم اور خفی ہوں، جیسے ہوا سمین رخون، وہ موٹا اور ڈھیلا ہے، مطلب ہے وہ کن ذہن ہے اور سست ہے۔ اب یہاں پر ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ خفی ہے، وہ واسطہ یہ ہے کہ جو موٹا اور ڈھیلا ہو اس کی ذہنی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، اور جس کی ذہنی قوتیں کمزور ہوں وہ سست اور ڈھیلا ہوتا ہے۔ اور ایما و اشارہ کہتے ہیں کہ جس میں واسطے کم ہوں، واسطے نہ ہوں یا کم ہوں تو واضح ہوں، جیسے وما رأیت المجد القی رحلہ فی عارۃ الحدى ثم لم يتحول، کیا تم نے نہیں دیکھا بزرگی کو کہ جس نے ڈال دیا اپنا خیمہ آل طلحہ میں پھر نہیں مڑی، مطلب یہ ہے کہ آل طلحہ بزرگ ہیں، تو یہ شعر کنایا ہے اس بات سے کہ وہ بزرگ ہیں، یہاں پر کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے۔ تعریض کہتے ہیں کہ جس کو سمجھنے میں سیاق پر اعتماد کیا جائے اور کلام کو ایک جانب کی طرف موڑا جائے لیکن مراد دوسری جانب ہو، جیسے کوئی شخص لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، آپ اس کو کہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، تو یہاں پر بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔